الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال في موضع آخر وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس نشست میں فقہ کے چوتھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان دو آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے تو صرف اور صرف علماء ہی کرتے ہیں. یعنی علماء کے پاس علم ہوتا ہے اور تمام حالات اخروی اور دنیوی ان کے سامنے ہوتے ہیں. قرآن کریم کے تراجم تفاسیر ان کے سامنے ہوتی ہیں، ذخیرہ احادیث بھی ان کے سامنے ہوتا ہے. جس بنیاد پر وہ ان چیزوں کو مطالعہ کر کے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر بنسبت اور لوگوں کے زیادہ ہوتا ہے. یہ عموماً ایسا ہوتا ہے، ورنہ ایسے علماء بھی آپ کو ملیں گے کہ علماء تو ہوں گے، عالم تو ہوں گے، پڑھا تو ہوگا، پر یہ چیزیں یعنی خشیت الہی ان میں آپ کو نظر نہیں آئے. بہرحال اکثریت ایسی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں اور علماء ہی ہوتے ہیں. قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں کے اندر آزمایا تھا، یعنی ان کا امتحان لیا تھا. اب وہ چند چیزیں کیا تھیں کہ جن میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، ان سے امتحان لیا گیا. ایک تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم توحید کے پرچم کو سر بلند کر دو. ابراہیم نے توحید کے پرچم کو سر بلند کر دیا. تو اب اس کے بعد آزمائشیں تسلسل کے ساتھ آنا شروع ہو گئی. جب عراق کے اندر تھے، ابھی وہاں سے ہجرت نہیں کی تھی، اپنے آبائی علاقہ کے اندر تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے جس آزمائش کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ ان کے والد کی طرف سے تھا کہ باپ کے سامنے جا کر کہا کہ ابا جان، جن مورتیوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو یہ تو باطل ہے، کیوں نہ ہو کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. ایسا کرنے سے آئے میرے ابا جان آپ بھی باطل عقیدہ پر ہیں اور یہ میری قوم کے لوگ، علاقہ کے لوگ، یہ تمام کے تمام باطل عقیدہ پر ہیں. تو اس پر باپ اتنا غصہ ہوا، اتنا ناراض ہوا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال دیا. پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کی عرب گاڑی کے اندر چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے جھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا اور قریب کا قلعہ جہاں نمرود رہتا تھا، قوم کے لوگ استغاثہ لے کر ان کے پاس پہنچے تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا چیخا جلوایا اور آگ کا چیخا جلوا کر ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر 40 دن رہتے ہیں. 40 دن آگ میں رہنے کے بعد واپس باہر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو صحیح سلامت ہیں، آگ نے کچھ بھی نہیں کہا.
حالانکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن ابراہیم محفوظ تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم کو آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ اس کے اندر پورا اترا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آزمائش سے کم نہیں تھا کہ آپ کو اپنا آبائی علاقہ، آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور اس عراق سے ہجرت کر کے ابراہیم کو پہلے شام کے اندر آنا پڑا، پھر شام سے آپ کو مصر کے اندر جانا پڑا، مصر سے پھر آپ کو فلسطین کی سرزمین پہ آنا پڑا، اور بالآخر وہیں پر آپ رہے اور وہیں آپ کا انتقال۔ تو یہ ہجرت، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائش تھی، امتحان تھی، کہ جو آپ وہاں سے باہر تشریف لائے یعنی آگ سے، تو اللہ پاک نے آپ کو حکم دے دیا کہ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ابراہیم نے ہجرت کی، شام میں آئے، شام سے پھر مصر میں گئے، مصر سے پھر آپ فلسطین میں آئے، بالآخر وہیں آخر تک آپ نے قیام فرمایا، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آج بھی قبر آپ کی فلسطین کی سرزمین پر ہے۔ بہرحال پھر بھی دیکھیے ابراہیم علیہ السلام پر تسلسل کے ساتھ امتحانات آتے رہے، کہ آپ کو چھوٹا سا بچہ اسماعیل علیہ السلام چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ ابراہیم اس کو ساتھ لے کر بکہ کی سرزمین کے اوپر چھوڑ کر کے آؤ۔ ابراہیم ان کو ساتھ لیتے ہیں، بیوی کو ساتھ لیتے ہیں، ہاجرہ کو، بکہ کی سرزمین پہ آتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر مکہ کو بکہ کہتے تھے، یعنی با کے ساتھ، بعد میں با کی جگہ میم آ گیا تو بکہ سے پھر مکہ تبدیل ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ بکہ کی سرزمین پہ ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم نے بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، فلسطین کی سرزمین سے چلے، سیدھا مکہ کی سرزمین پر آئے، اور یہاں صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ کے اندر اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو بٹھا دیا، اور یہاں سے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، پیارا بھی ہے، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر ان کو جو ہے لیا گیا ہے، مانگا گیا ہے، اور بچہ پیدا ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو اپنے سے جدا کر دو، حتیٰ کہ بیوی کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنے سے جدا کر دو، یہاں سے ان کو لے جاؤ اور ان کو بکہ کی سرزمین کے اوپر چھوڑ کر کے آؤ، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی چون چرا نہیں فرمائی، بلکہ فی الفور اس کو بجا لانے کے لیے شام سے چل پڑے، اور مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کر یہاں سے واپس بھی چلے گئے۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان تھا۔ اس سے آگے دیکھو، پھر ایسا موقع بھی آیا کہ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، یعنی اسماعیل علیہ السلام، اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے اس بچے کو ذبح کرو، اس بچے کی قربانی دو۔ ابراہیم خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کا خواب دراصل وہی ہوتا ہے۔ جب آپ نے خواب دیکھا تو بچے کو ساتھ لیا، اور ساتھ لے کر مینا کے مقام پر پہنچے، اور وہاں جا کر بچے کو زمین کے اوپر نیچے لٹا دیا، اور چھری بھی اپنے ہاتھ کے اندر لے لی۔ اب ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کر رہی ہیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ لاڈلا بچہ ہو، پھر پیارا بچہ ہو، پھر اس کو اپنے سے جدا بھی کر دیا ہو، مکہ کی سرزمین پر اکیلا اس کو چھوڑ دیا ہو، اور پھر وقتاً فوقتاً ملنے کے لیے آتے ہوں۔ اللہ فرمائے کہ اب اس کو ذبح کرو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، لاڈلے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو، چونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اس لیے ابراہیم اس کو بجا لانے کے لیے مینا کے سرزمین پر پہنچ بھی گئے، بچے کو نیچے لٹا بھی دیا، اب اس کو ذبح بھی کر رہی ہیں، لیکن چھری کو اللہ پاک نے حکم نہیں دیا کہ تو اس کی گردن کے اوپر چل جائے۔ ابراہیم زور لگا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی۔ بلاخر اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا کہ جس مینڈے کی گردن کے اوپر چھری چل گئی، اسماعیل علیہ السلام محفوظ ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان کے اندر کام۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم کو چند چیزوں کے اندر آزمایا گیا، لیکن پورا اترا۔ پھر آخر میں دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم تم خود بھی جاؤ، اپنے بیٹے کو ساتھ لو، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام شام سے پھر چلتے ہیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لیتے ہیں، اور مستریوں والا کام خود کرتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں تم مزدوری کرو۔
نیچے سے بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کر دیتا ہے، باپ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی امتحانات تھے، ان کے لیے آزمائشیں تھیں۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے اندر ان سبھی واقعات کی طرف محض اشارہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیے، فَأَتَمَّهُنْ، اپنے ان امتحانوں کے اندر پورے اترے۔ تو یہ آیت مبارکہ میں نے اس وجہ سے پڑھی ہے تاکہ اس کے ساتھ نسبت جڑ جائے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے جتنا قریب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر اتنی ہی آزمائشیں آیا کرتی ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی اسی طرح کی آزمائش آئی ہے، اس کا تذکرہ آگے چل کر ہم کریں گے۔ بہرحال اس بات کو ہم زیادہ تمہیدی باتوں کو لمبا چوڑا نہیں کرتے، بلکہ اصل اپنے عنوان اور موضوع کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ کے چوتھے امام ہیں۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بھی اونچا ہے اور بلند مرتبہ والے ہیں۔ احمد آپ کا نام تھا، جبکہ آپ کے والد کا نام محمد ہے، حنبل۔ جب ہم امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں احمد بن حنبل، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ احمد تو آپ کا نام ہے، جبکہ والد کا نام حنبل، احمد بن حنبل، احمد بیٹا حنبل کا، جبکہ آپ کے جو والد ہیں ان کا نام حنبل نہیں بلکہ ان کا نام محمد تھا، اور حنبل آپ کے دادا کا نام، یعنی یوں نام درست بنتا ہے احمد بن محمد بن حنبل، احمد بیٹے محمد کے اور پوتے حنبل کے، تو حنبل دادا اور محمد والد، خود احمد اپنا ذاتی نام۔ پھر سوال یہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ احمد بن حنبل کو احمد بن حنبل کیوں کہتے ہیں، احمد بن محمد کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس وجہ سے کہ عرب والوں کا ایک مزاج تھا کہ ان کے خاندان کے اوپر کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو جو لوگ زیادہ مشہور ہوتے تھے، معروف ہوتے تھے، ان کی طرف نسبت کر دی جاتی، اور اس طرح کے کئی سارے واقعات ملتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مثلا غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمان طائف کی طرف جا رہے تھے تو راستے کے اندر حنین کے مقام پر کفار طائف وہاں چھپے ہوئے تھے۔ مالک ان کے سردار کا نام تھا، مالک بن عوف ان کے سردار کا نام تھا، تو اس کی قیادت میں بہت بڑا جتھا راستے کے اندر حنین کے مقام پر چھپا ہوا تھا۔ اب یہ جو حنین کا مقام ہے یہ طائف اور مکہ کے بیچ کے اندر ہے، تو مسلمان یہاں سے مکہ سے چلے تھے اور وہ جا رہے تھے طائف کی طرف، تو چونکہ راستے کے اندر یہ مقام پڑتا تھا تو جب یہاں پر پہنچے اس مقام کے اوپر تو اب مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ ہو گیا، جس کی وجہ سے مسلمان ذرا سیما ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے اچانک جب حملہ ہوا تو مسلمان ادھر ادھر جب بکھرنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چند افراد کے ساتھ کھڑے تھے اور میدان کے اندر ٹکے ہوئے تھے، ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے، اور آپ اس وقت فرما رہے تھے انا ابن عبد المطلب، لوگوں دیکھو میں عبد المطلب کا بیٹا یہاں پر کھڑا ہوں اور تم کہاں چلے جا رہے ہو، کہاں تم بھاگے چلے جا رہے ہو؟ تو آپ نے یوں نہیں فرمایا انا ابن عبد اللہ عبد المطلب ابن عبد المطلب، کہ دیکھو لوگوں میں محمد عبداللہ کا بیٹا عبد المطلب کا پوتا، میں یہاں پر کھڑا ہوں، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ تو آپ نے یہاں پر براہ راست جو اپنی نسبت کی ہے وہ آپ نے براہ راست نسبت اپنے دادے کی طرف کی ہے۔ دادے کی طرف اس وجہ سے کی ہے کہ وہ زیادہ مشہور تھے، معروف تھے، مکہ کے سردار تھے، سربراہ تھے، تو اس لیے آپ نے نسبت ان کی طرف کر دی ہے، ان کی شہرت کی وجہ سے، معروف ہونے کی وجہ سے۔ تو عرب والوں کا یہ مزاج تھا یہ کہ اعلیٰ کی جانب سے، اوپر کی جانب سے ان کے خاندان کے اندر جو زیادہ مشہور ہوتا تھا، معروف ہوتا تھا، اور اس کی طرف بعض و نسبت کر دیتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل کے خاندان میں سے جو آپ کے دادا تھے وہ زیادہ مشہور تھے، معروف تھے، اس لیے آپ کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، ورنہ آپ کے والد کا نام حنبل نہیں بلکہ محمد ہے، اور حنبل آپ کے دادا کا نام۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادا ہیں حنبل، یہ اموی خاندان کے اندر گورنر رہے ہیں،
شیبانی قبیلہ سے ان کا تعلق تھا۔ اب یہ جو شیبانی قبیلہ ہے جن کے ساتھ ان کا تعلق تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب بصرہ کی بنیاد رکھی گئی تو عمر فاروق نے بصرہ کو آباد کرنے کے لیے چند قبائل کو بھیجا تھا، تو ان میں سے یہ شیبان قبیلہ بھی تھا۔ چنانچہ ان کو بصرہ کے اندر شفٹ کیا گیا اور ایک عرصہ تک امام احمد بن حنبل کے دادے حنبل یہیں پر رہے۔ ابھی احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوتے، تو آپ کے دادا حنبل جو قبیلہ شیبان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے بصرہ کے اندر رہے عمر فاروق کے حکم پر ان کے آگے۔ پھر آپ کے دادا نے یعنی حنبل نے بصرہ سے پھر کوچ کیا، یہاں سے ہجرت کی اور وہ خراسان کے اندر پہنچے۔ پھر خراسان کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کی، پھر مروف کے اندر پہنچے۔ پھر مروف سے ہجرت کی تو بغداد کے اندر پہنچے۔ تو اپنی زندگی کے آخر ایام میں اس طرح پھر وہ ہجرتیں کرتے رہے۔ آپ کے جو والد تھے وہ خراسان کے اندر رہتے تھے، اور خراسان کے اندر وہ بھی سرکاری ملازم تھے یعنی فوجی تھے۔ دادا آپ کے گورنر اور والد آپ کے فوجی، دونوں یعنی پیشہ کے اعتبار سے ملازم تھے، سرکاری ملازم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو دادے ہیں جن کا نام محمد تھا، انہوں نے کوئی زیادہ لمبی چوڑی عمر نہیں ہوئی، صرف کہتے ہیں 20 سال انہوں نے عمر پائی ہے، اور 20 سال کی عمر کے اندر وفات پا گئے۔ نوجوان ہی تھے، ینگ تھے، نوجوانی ہی کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ آپ کو خراسان سے پھر واپس بصرہ کے اندر لے، یعنی خامد کے انتقال فرما جانے کے بعد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر بصرہ کے اندر آگے، وہ بصرہ کہ جو ان کا آبائی علاقہ بنتا تھا، جہاں عمر فاروق نے سب سے اول ان کو بھیجا تھا۔ پھر جب امام احمد بن حنبل ذرا بڑے ہو گئے تو آپ کی والدہ پھر آپ کو بصرہ سے بغداد، 15 سال کی عمر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ پھر آپ نے فقہ اور کتابت سیکھنی شروع کر دی۔ کتابت کہتے ہیں لکھائی کو، لکھنا۔ اس زمانے کے اندر لکھنا ایک مستقل علیحدہ فن سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو ویسے کمپیوٹر آ گیا اور لیپ ٹاپ آ گیا، موبائل فون آ گیا، کوئی مسئلہ لکھنا ہو، کوئی لکھنا ہو تو بس اسی کے اوپر بٹن دبا کر لکھ لیا جاتا ہے۔ ورنہ پہلے زمانے کے اندر خطاطی کو بہت زیادہ اس کو ایک طرح کی توجہ دی جاتی ہے۔ تو آپ نے لکھنا بھی سیکھنا شروع کیا قرآن پاک کے حفظ کرنے کے بعد، اور فقہ سیکھنی بھی آپ نے شروع کی۔ اب یوسف مکی کی جتنی بھی کتابیں تھیں امام احمد بن حنبل نے بچپن ہی کے اندر سب کو یاد کر لیا۔ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بھی آپ نے سیکھی، حدیث کو پڑھنا شروع کیا، اور حدیث اس قدر کثرت کے ساتھ آپ نے یاد کی حتیٰ کہ آپ نے حفظ کر لی، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب آپ بصرہ کے اندر پھر پہنچے ہیں، بغداد سے بصرہ کے اندر، احمد بن حنبل، یہ 186 ہجری کا واقعہ ہے، تو اس وقت 3 لاکھ احادیث امام احمد بن حنبل کو یاد تھی۔ 3 لاکھ یاد تھیں، کیا مطلب حفظ تھی ان کو، زبانیاں۔ اس طرح ہمارا بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ اول سے لے کر آخر تک مکمل حفظ کر لیتا ہے۔ تو اس طرح احمد بن حنبل کو 3 لاکھ احادیث ان کو حفظ یاد جب بصرہ کے اندر پہنچے۔ 194 ہجری میں امام احمد بن حنبل نے سعید قطان سے بھی آپ نے پڑھا ہے، ان سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی، تو آپ کی شرف حاصل ہے کہ سعید قطان کے آپ شاگرد ہیں۔ پھر آپ نے حجاز کی طرف سفر کیا، تو حجاز میں پہنچ کر آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوان ہی تھے کہ آپ کی والدہ جب آپ کو غزہ سے لے کر واپس آئیں مکہ میں، اور یہاں 2 استاد تھے ان کے پاس حرم کے اندر جو ان کا حلقہ لگتا تھا ان کے پاس پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، تھوڑا عرصہ تک آپ وہیں پر پڑھے تھے۔ ایک تھے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے تھے خالد زنگی، کچھ اور نام پیچھے تھا، مسلم بن خالد زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔
ان کے پاس پڑھنے کے لیے آپ کی والدہ کو بھیج دیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ آپ نے وہاں پڑھا۔ اسی دوران آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ امام مالک مدینہ کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم کا بہت شور تھا۔ تو آپ کی والدہ نے پھر آپ کو پڑھانے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے اندر بھیج دیا۔ امام شافعی وہاں پہنچے، وہاں تک سے تعلیم حاصل کی، 5 سال تک آپ پڑھتے رہے۔ 179 ہجری کے اندر 180 ہجری کے اندر جب امام مالک دنیا سے رخصت ہو گئے تو تب امام شافعی وہاں سے واپس آئے اور مکہ کے اندر آئے۔ آپ کو وہ جو پہلے اساتذہ کرام تھے، مسلم بن خالد زنگی اور سفیان بن عیینہ، خاص آپ کے شاگرد استاد جو بڑے اساتذہ کرام میں سے شمار کیے جاتے تھے، ان کا مقام تھا، مرتبہ تھا، ان کے پاس آپ پہنچے تو انہوں نے پھر آپ کو اجازت دے دی کچھ عرصہ کے بعد کہ آپ علیحدہ اپنا حلقہ لگائیں۔ تو جب امام شافعی علیحدہ حلقہ لگا کر پڑھانا آپ نے شروع کر دیا تو اس وقت حج کے دنوں کے اندر امام احمد بن حنبل یہاں حجاز کے اندر آئے، مکہ کے اندر آئے اور یہاں کا امام شافعی کے حلقہ کے اندر بیٹھے، ان کی تعلیم دیکھی، ان کا سبق پڑھانے کا جو اسٹائل تھا، سبق پڑھانے کا جو انداز تھا، اس کو دیکھا تو بہت تعجب کرنے لگے، متحیر ہوئے اور اسی وقت سے لے کر بعد کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ تو اسی کی طرف جو ہے یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب حجاز کے اندر آئے حج کرنے کے لیے، حج کے دنوں کے اندر امام شافعی صاحب کی ملاقات ہوئی تو پھر امام شافعی سے بھی آپ نے پڑھا ہے، ان سے احادیث آپ نے سیکھی ہیں۔ 197 ہجری کے اندر امام احمد بن حنبل پھر جب ایک دفعہ حجاز کے اندر آئے تو مسجد خیف میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ سفیان بن عیینہ کون ہے؟ یہ سفیان بن عیینہ امام شافعی کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے بھی اس استاد بنتے ہیں۔ مسجد خیف کے اندر ان کا خیمہ لگا ہوا تھا، ان سے ملاقات ہوئی تو پھر ان سے بھی آپ نے پڑھا ہے اور فتویٰ کی باقاعدہ آپ نے ان سے اجازت طلب کی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو اساتذہ کرام ہیں بہت مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ 414 آپ کے اساتذہ کرام ہیں، اور میں سے یزید بن ہارون ہیں اور ابو یوسف ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، بقی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں، امام شافعی ہیں جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، عبد الرزاق یمنی ہیں، شیخ حیثم ہیں، عبد الرحمن مہدی، عمیر بن عبداللہ خالد اور اسی طرح دیگر کچھ اور اساتذہ کرام جو زیادہ مشہور و معروف ہیں، جن کا نام کتابوں کے اندر ملتے ہیں، ان سے امام احمد بن حنبل نے تعلیم حاصل کر ان سے پڑھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم کے حصول کے لیے بہت لمبے چوڑے آپ نے اسفار بھی فرمائے۔ ایک طرح کا واقعہ آپ کو ملتا ہے، ہمیں ملتا ہے ایک طرح کا واقعہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ یمن کے اندر عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں اور بڑے علم و معرفت والے ہیں۔ آپ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہو کیوں نہ ہو ان سے تعلیم حاصل کی جائے، ان سے پڑھا جائے۔ تو آپ نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں اور وہاں پہنچ کر یمن کے اندر ان سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن معین آپ کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب آپ وہاں سے چل رہے تھے تو راستے کے اندر مکہ پڑتا تھا۔ یحییٰ بن معین نے کہا کہ احمد کیوں نہ ہو یہاں پہلے چلتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کرنے کے بعد یہاں سے پھر آپ یمن کی طرف چلے جائیں گے اور عبد الرزاق یمنی سے پڑھ لیں گے۔ چنانچہ جب یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف قدوم چل رہا تھا، تو دیکھا کہ وہ عبد الرزاق یمنی جن سے پڑھنے کے لیے ان لوگوں نے سفر کیا تھا، یمن کی طرف جا رہے تھے، تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ان کو نظر آ گئے۔ یحییٰ بن معین نے آ کر کہا کہ احمد بن حنبل دیکھو، جس استاد کے پاس ہم اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے جا رہے تھے یمن کی طرف، وہ تو راستے کے اندر ہمیں مل گئے، وہ دیکھو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میں ان سے پہلے مل چکا ہوں اور ان سے میں ٹائم ٹیبل بھی بنا چکا ہوں کہ ہم نے آپ سے پڑھنا ہے اور یہیں پر پڑھنا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں ٹائم ٹیبل بھی دے دیے ہیں اور وہاں یمن کی طرف آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہیں سے پڑھ لیں گے اور یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں،
ایسا نہیں ہو سکتا۔ علم کے حصول کے لیے لازمی ہے، بلکہ علم کے حصول کے لیے ادب کی بات یہ ہے کہ اس علم کو چل کر وہاں سے سیکھا جائے جو سکھانے والا جہاں پر موجود ہو۔ لہذا یہ علم کے ادب کے خلاف ہے یہ کہ ہم لوگ تو یہاں آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اور ہم نے آگے جانا تھا علم حاصل کرنے کے لیے یمن کی طرف، اگرچہ ہمارے استاد مکرم ہم کو یہیں پر مکے کے اندر مل گئے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، پھر بھی علم کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم ان سے کہیں کہ ہمیں یہیں پر تعلیم نہیں، ہم آگے جائیں گے یمن کی طرف جائیں گے اور وہاں جا کر ان کے گھر سے ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ علم کے ادب کے مطابق ہے۔ چنانچہ احمد بن حنبل یحییٰ بن معین کو ساتھ لے کر وہیں پر پہنچے، اور وہاں عبد الرزاق یمنی کے گھر سے آپ نے تعلیم حاصل کی، وہاں سے آپ نے پڑھا، پھر آپ وہاں سے واپس تشریف لیے۔ کہتے ہیں یہ سفر اتنا کٹن تھا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو پاؤں مبارک تھے بہت سوج گئے تھے لمبا سفر کرنے کی وجہ سے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر حمص سے بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حمص ملک شام کا ایک مشہور معروف شہر تھا حمص، کئی کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، تو وہاں سے بھی کئی اساتذہ کرام سے آپ نے پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی۔ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو اب احمد بن حنبل نے پڑھانا شروع کر دیا، درس و تدریس آپ نے شروع کر دی۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اگر شادیوں کو دیکھا جائے اور ان کے بچوں کو دیکھا جائے تو آپ کی 2 بیویاں تھیں اور 2 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام صالح تھا، صاد الف لام اور ہا، صالح بمعنی نیکوکار۔ اب یہ جو بڑے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا یہ اصفہان کے جج رہے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ بات بھی بہت مشہور ہے، معروف ہے، تمام مصنفین نے تقریباً اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ تحفہ قبول نہیں کرتے تھے۔ تحفہ اس لیے قبول نہیں کرتے تھے، کہتے تھے اگر ہم تحفہ قبول کر لیں یعنی بادشاہوں کا اور خلفاء کا تو پھر یہ خلفاء اپنا کام نکلوانے کے لیے مفتی کو یا وقت کے فقیہ کو مجبور کرتے ہیں اور پھر مقصد کا کام نکلواتے ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے تحفہ بالکل قبول نہیں کرتے تھے خلفاء سے۔ آپ کی جو عبادت ہے احمد بن حنبل کی، اس سے انسان یقیناً حیرت زدہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل ایک رات کے اندر 300 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ 70 سال کی عمر تک آپ کا یہی طریقہ رہا، یعنی اسی طرح آپ ایک رات کے اندر 300 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ہاں جب 70 سال سے پھر آگے جب آپ موو ہوئے، آگے کی طرف منتقل ہوئے، تو پھر آپ ایک رات کے اندر 100 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ کل عمر آپ نے 77 ایئرس آپ نے عمر پائی، نہیں 70 سال آپ نے عمر پائی ہے، تو 70 سال تک تو آپ اسی طرح عبادت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو 7 سال اوپر والے بنتے ہیں ان میں پھر آپ اس طرح کرتے تھے کہ ایک رات کے اندر 100 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حج بھی کیے ہیں اور 5 آپ نے حج کیے ہیں، اور روزہ بھی آپ رکھا کرتے تھے۔ سوموار کا روزہ تو آپ ہمیشہ رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے کا روزہ 13، 14، 15 تاریخ کا بھی آپ رکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی شغف کا اندازہ اس بات سے بھی لگتا ہے کہ جب امام شافعی اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے تھے تو احمد بن حنبل ان کے ساتھ ساتھ نیچے چل رہے ہوتے تھے، یعنی استاد اوپر بیٹھا ہے سواری کے اور شاگرد ساتھ ساتھ نیچے چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے سواری کے نیچے۔ تو ایک مرتبہ احمد بن حنبل کے شاگردوں نے کہہ دیا ابا جان، جب آپ کے استاد امام شافعی سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں تو آپ نیچے نیچے کیوں چل رہے ہیں؟ فرمائے بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں ان کی فہرست بہت لمبی ہے۔
ان کی لسٹ بہت لمبی ہے. کہا جاتا ہے کہ 500 طلباء کرام بغداد کے اندر احمد بن حنبل کے سامنے بیٹھتے تھے اور قلم اور دوات ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور بیک وقت لکھتے رہتے تھے. احمد بن حنبل کے لیے 2 کلاسیں لگتی تھیں. ایک کلاس آپ عام لگاتے تھے جس میں خاص طلباء کرام جو دور دور سے آتے تھے پڑھنے کے لیے، وہ بھی اس کے اندر بیٹھتے تھے، جوائن کرتے تھے کلاس کو. اور اسی طرح عام لوگ جو خیر اور برکت کے لیے احادیث سننے کا شوق رکھتے تھے، شوق رکھتے تھے، وہ بھی اس کے اندر شریک ہوا کرتے تھے. تو یہ فرسٹ ٹائم کے اندر کلاس ہوتی تھی. پھر سیکنڈ ٹائم میں شام کے وقت امام احمد بن حنبل کی جو کلاس لگتی تھی وہ گھر کے اندر لگتی تھی اور اس کے اندر مخصوص وہ طلباء کرام پڑھتے تھے جو دور دراز سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے تھے. تو 2 طرح کی کلاسیں ہوتی تھیں، ایک عام کلاس، دوسری خاص کلاس. عام کلاس میں سبھی قسم کے لوگ شریک ہوتے تھے، خاص کلاس میں صرف وہ طلباء کرام جو علم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوتے. اب آتے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس آزمائش کی طرف، امتحان کی طرف کہ جس کی نسبت سے ہم نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی ہیں. آپ کے اوپر جو آزمائش آئی ہے وہ خلق قرآن کی مسئلہ پر آئی. دیکھیے، جعد نامی ایک شخص تھا، اس نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم یہ کلام اللہ نہیں بلکہ یہ مخلوق ہے. دیکھیے، اگر قرآن کریم کو کلام اللہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کا کلام ہے تو پھر خدا بھی قدیم ہوا اور یہ قرآن بھی قدیم ہوا. تو اس لحاظ سے 2 قدیم ہونا لازم آتا ہے، خدا بھی قدیم، قرآن بھی قدیم. تو پھر جو خدا وہی قرآن، جو قرآن وہ خدا، تو خدا اور قرآن یہ دونوں ایک چیزیں ہو جائیں گی. تو اس لیے اس بگاڑ سے بچنے کے لیے کیوں نہ ہو کہ یوں معمول کیا جائے کہ قرآن یہ مخلوق ہے اور کلام اللہ نہیں ہے، تاکہ قدیم ہونے سے بچا جائے، محفوظ کیا جائے. تو جب اس نے یہ دعویٰ کیا، خلیفہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا، تو اس نے خاص طور پہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اس نے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی، پر یہ کچھ نہ کر سکا. پھر کوفہ کے اندر اس وقت کا جو گورنر تھا جس کا نام تھا خالد بن عبداللہ، اس تک جب یہ خبر پہنچی تو اس نے جعد کو اپنے پاس بلوا دیا. جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ مخلوق ہے، یہ خلق اللہ ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے. تو خالد بن عبداللہ جو گورنر تھا کوفہ کا، اس نے اپنے پاس بلا لیا اور بلا کر اس نے عید الاضحیٰ کے دن اس جعد کو ذبح کاٹا. اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، آج تم اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرو گے، جبکہ میں آج کے دن اس بدبخت شخص کی قربانی کروں گا، جعد کی. تو اس نے سبھی لوگوں کے سامنے اس کو ذبح کاٹا. پھر اس کے شاگردوں نے اس برے عقیدے کو آگے پھیلانا شروع کیا، اور میں سے ایک کا نام تھا ابن صفوان. چنانچہ بعد کے اندر پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. پھر بشر بن غیاث مصر کے اندر اسی بات کو لے کر یہ آگے بڑھا. تو بشر بن غیاث مامون کے پاس آ گیا، کیونکہ ہارون کا انتقال ہو چکا تھا. مامون کے پاس جب یہ بغداد کے اندر پہنچا تو اس وقت اس کو وہاں اس کی یعنی جہاں وہ بیٹھتا تھا یہ مامون، پہلے اس سے پہلے خلیفہ ہارون رشید تھا، تو اس کی اس دربار کے اندر اس کو ایک شخص مل گیا جس کا نام تھا احمد بن ابی داود معتزلی. اس احمد بن ابی داود معتزلی نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی تھی جس کا نام تھا اصحاب عدل و توحید. تو اس کو اصحاب عدل و توحید کا بانی کہا جاتا ہے. تو بشر بن غیاث اس کے پاس آیا اور اس کے آ کر کان بھرنے شروع کر دی
اور اس کو سکھلانا اور پڑھانا اس نے شروع کر دیا۔ اور یہ بادشاہ کے قریب بھی تھا، یہ مامون کے قریبی تھا یہ۔ تو جب وہ قید ہو گیا تو اس نے پھر بادشاہ کو کہنا شروع کر دیا، یعنی خلیفہ کو، مامون کو، کہ یہ بشر بن غیاث درست کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، قرآن باقی ہی مخلوق ہے، کلام اللہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کلام اللہ مانا جائے تو پھر قرآن بھی قدیم، اللہ بھی قدیم۔ تو اس طرح جو عقیدہ توحید ہے اس کے اندر خرابی لازم آتی ہے۔ تو مامون کچھ عرصہ تک تو یہ سنتا رہا، بالآخر وہ بھی تھوڑا سا اس بارے میں کمزور سے نظر آنے لگا، یعنی احمد بن ابی داود معتزلی کی بات کو اوپر یقین کرنے لگا۔ پھر جب مامون بیمار ہو گیا تو اس نے پھر بغداد کو چھوڑ دیا، وہاں کسی دور جگہ پر وہ منتقل ہو گیا۔ تب یہی احمد بن ابی داود معتزلی اس نے اپنی طرف سے خطوط لکھے اور خطوط لکھ کے ان کو منسوب کر دیا مامون کی طرف۔ اور جتنے بھی اس وقت اسلامی سلطنت کے زیر تسلط گورنر تھے جن جن علاقوں کے اندر، ان کو خطوط لکھے کہ مامون کہتے ہیں کہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو تمہارے پاس علماء وہاں موجود ہیں ان تمام کو بلا کر ان کو کہا جائے کہ اس عقیدے کو پختہ کرو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور قرآن جو ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ چنانچہ تمام گورنر نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو وہاں رہتے تھے علماء ان کو بلایا اور ان سے اقرار لینا شروع کر دیا۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کی باری آئی، محمد بن نوح کی باری آئی، یوسف بن یحییٰ اور نعیم بن حماد، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کے علاقے کا جو گورنر تھا اس نے ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرا کے ان کے ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر زنجیر ڈال کر ان کو بغداد کی طرف بھیج دیا۔ جب یہ حضرات بغداد کی طرف آ رہے تھے تو راستے ہی کے اندر محمد بن نوح کا انتقال ہوا۔ بقیہ 3 آدمی بچے، احمد بن حنبل، یوسف بن یحییٰ اور نعیم بن حماد۔ اب یہ جو تھے یوسف بن یحییٰ اور نعیم بن حماد، ان کو احمد بن حنبل کے ساتھ جیل کے اندر ڈال دیا اور ان دونوں کا انتقال ہوا۔ تو 4 ساتھیوں میں سے ایک کا انتقال راستے میں، 2 کا جیل کے اندر، اب آخر میں صرف بچے امام احمد بن حنبل، اور وہ جیل کے اندر پڑے رہے 2 سال 4 ماہ تک۔ احمد بن حنبل جیل کے اندر رہے ہیں، قید رہے۔ پھر مامون کا جب انتقال ہو گیا تو اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی معتصم باللہ کہ دیکھو یہ جو خلق قرآن کا مسئلہ ہے اس کو سیریس طور پہ تم نے لینا ہے، اگر ایک اس کو مخلوق نہ مانا گیا تو عقیدہ توحید کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ معتصم باللہ کا دور آیا تو اس نے احمد بن حنبل کو بلوایا جیل سے اور ان سے کہا کہ تم اس بات پہ اقرار کرو کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ قرآن جو ہے یہ کلام اللہ نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ احمد بن حنبل نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جس کی پاداش میں احمد بن حنبل کو 40 کوڑے روزانہ لگائے جاتے تھے ان کی پشتوں پر، اور ایک کوڑا اتنی سختی کے ساتھ مارا جاتا تھا۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک کوڑا ہاتھی کو پڑ جاتا تو ہاتھی بھی اس کو برداشت نہ کرتا، ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ اس قدر احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے اور یہ 1.5 سال تک آپ کو مارا گیا۔ بالآخر جب معتصم باللہ کا انتقال ہو گیا، واثق باللہ کا زمانہ آیا تو اس نے احمد بن حنبل کو بالآخر رہا تو کر دیا، پر یہ کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر رہو گے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے، درس و تدریس کا کام نہیں کر سکتے، کسی شخص کو تم مل نہیں سکتے، بس گھر کے اندر رہو، جس کو کہتے ہیں نظر بندی کر دیں۔ تو نظر بندی کر دیا آپ کے اپنے گھر ہی کے اندر۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح 5 سال تک رہے ہیں، جس میں قید و بند کی تمام چیزیں آتی ہیں، مطلب جیل کے اندر بھی رہے، پھر گھر کے اندر محفوظ رہے، تو 5 سال تک اسی حالت کے اندر گزارے۔ جب واثق باللہ کا انتقال ہوا تو یہ نظر بندی بھی ختم ہو گئی 232 ہجری کے اندر۔ تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اب جو درس و تدریس جو ہے شروع کی، تو یہ آپ کے اوپر آزمائش تھی
اور اس طرح اپنے کوڑے بھی کھائے ہیں دین کے لیے، اور نظر بند بھی آپ رہی ہیں۔ اب یہ جو مسند احمد ہے، یہ احمد بن حنبل جب گھر کے اندر محصور تھے، نظر بندی کی صورت کے اندر تھے، تب آپ نے یہ مسند احمد لکھوائی تھی اپنے بیٹوں کو ساتھ ملا کے، کہ نظر بندی کے اندر یہ مسند احمد لکھوائی گئی۔ احمد بن حنبل بالآخر 4 ربیع الاول کو آپ بیمار ہوئے، 9 دن تک آپ بیمار رہے، اور 12 ربیع الاول 241 ہجری کو جمعۃ المبارک کے دن آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 77 سال کی کل آپ نے عمر پائی ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے، کہتے ہیں کہ 10 لاکھ انسانوں نے احمد بن حنبل کی نماز جنازہ بغداد کے اندر پڑھی۔ بعضوں نے فرمایا کہ 8 لاکھ، پر 8 لاکھ یا 10 لاکھ کی تعداد کم نہیں ہے، تو اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آپ کی نماز جنازہ کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ احمد بن حنبل دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے فقط جنازے کو دیکھ کر اور ان کے اس استقلال کو دیکھ کر 40 لاکھ انسانوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں چھوٹی سی بات اور بھی سن لیں دلائل کے لحاظ سے، کہ جب وہ لوگ کہتے تھے نا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ مخلوق ہے، یہ کلام اللہ مانا جائے تو قرآن بھی قدیم ہے اور یہ بھی قدیم ہو گیا، اللہ بھی قدیم ہو گیا، تو اس طرح پھر خرابی لازم آتی ہے۔ تو احمد بن حنبل نے فرمایا کہ چلو مجھے یہ بتائیں، اگر ہم یوں مان لیں کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ تو جو مخلوق ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، اور محل حادث بھی حادث ہوا کرتا ہے، یعنی قرآن جو ہے اگر یہ حادث ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات وہ تو پھر محل حادث ہو جائے گی، تو کیا اس میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا، اس میں خرابی لازم نہیں آتی؟ اس کا جواب ہے تو جتنے دن مناظرے ہوتے رہے اور مجالس لگتی رہی، کسی ایک کی ضرورت نہیں تھی کہ ان کے دلائل کا جواب دیتے۔ ان میں سے تھوڑی سی ایک بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس کے علاوہ بہت سے جو ہے دلائل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی علمی کاوش، محنت اور خدمات کو قبول فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔